انہوں نے برقعے میں لپیٹ کر کچھ خبریں دی ہیں۔ اس عمر و عیار کا فارمولا یہ ہے، جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے تو نظام مضبوط رہے گا۔ جلد سیاسی اور آئینی نظام کو لپیٹ کر مارشل لا لگا دیا جائے گا، فوج کے سربراہ صدر بن جائیں گے اور باوردی صدر ہوں گے۔ خط اور پھر کتاب آئی تھی ان کی، یاد ہوگا، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ میں ہوں ایاز خان۔ ہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس میں تو کافی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں خبریں آئی ہیں، اور جو ہمارے ملک کے بڑے نامور اور مشہور کالم نگار ہیں، ون آف دا ویری ویل نون کالمسٹ سہیل وڑائچ، انہوں نے برقعے میں لپیٹ کر کچھ خبریں دی ہیں، برقعے میں لپیٹ کر۔ تو آئیے ہم ان کے کالم کو تھوڑا اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کالم میں کیا ہے، اور اس میں سے وہ خبریں نکالتے ہیں اور آپ تک پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا خبر دے رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب اپنا جو کالم ہے، اس کا جو عنوان انہوں نے رکھا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے برقعے میں رہنے دو۔ اور پھر وہ سٹارٹ جو کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی افواہ اڑانا جو ہے وہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کوئی جہاز اڑانا، اور آئے روز جھوٹی افواہیں اڑتی رہتی ہیں کہ جلد سیاسی اور آئینی نظام کو لپیٹ کر مارشل لا لگا دیا جائے گا، فوج کے سربراہ صدر بن جائیں گے اور باوردی صدر ہوں گے انورٹڈ کوما کے اندر، اور جمہوریت کی خرابیوں سے نجات دلائی جائے گی۔ تو اس طرح کی افواہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اڑتی رہتی ہیں، اور پھر انہوں نے آگے بات کو جاری رکھتے ہوئے بڑا جو کالم ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے کہ جی جو اس کے حامی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حامی ہوتے ہیں مارشل لا کے، وہ مثالیں لے کر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ہائیبرڈ کے مصنوعی نظام کی ضرورت ہی کیا ہے، اور پھر چین ہے، سنگاپور ہے، مصر ہے، اس کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے پاکستان کی طرح، لیکن وہاں پر دیکھیں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ پھر وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی انہوں نے جو معاشرہ لگا کر معاشی نظام سیاسی نظام جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے تھے جو وہ حاصل کرنے چاہتے تھے۔ اور جب بھی انہوں نے، ان کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مارشل لا ان کا یا کوشش ناکام ہوئی، اور جب نیا مارشل لا نفاذ کیا گیا یا اس کو لگانے کی کوشش کی گئی، تو کہا گیا کہ جی چونکہ پہلے والے جو مارشل لا تھے وہ اس لیے ناکام ہوئے کیونکہ اس میں یہ خرابیاں تھیں۔ بہرحال یہ انہوں نے اس طرح سے تمہید باندھی ہے اور بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، ایسا ہونا نہیں چاہیے فلاں۔ تو یہ ایک ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آگے وہ یہ جا کر کہتے ہیں کہ جی اگر یہ جو آئین ہوتا ہے یہ ریاست کا برقع ہوتا ہے۔ اب یہ برقعے کو سیاسی کنوٹیشن دی ہے یا کیا انہوں کا ہے، یہ اپنی ان کی مرضی ہے جس طرح سے وہ الفاظ استعمال کریں، لیکن یہاں پہ وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو آئین ریاست ہوتا ہے وہ برقع ہوتا ہے، اور اگر یہ اڑ جائے تو ریاست جو ہے اڑیاں ہو جاتی ہے۔ پھر ہر طرف سے انہوں نے لکھا کہ جی حملے ہو سکتے ہیں، نیوکلیئر ملک ہے، آئینی برقع میں رہے تو اچھا ہے، حفاظت میں رہے گا، بلا بلا، یہ چیزیں انہوں نے کر رکھا ہے۔ اور انہوں نے خاص لفظ بھی، ایک لائن بھی استعمال کی ہے، حسن بے نقاب ہو تو اس کی تاب لانا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ماضی میں چلے گئے پھر سے کہ ماضی کے ایک معروف جدہ کے جادوگر تھے شریف الدین پیرزادہ اور عزیز منشی، ان کو کس طرح سے بروئے کار لایا گیا اور چیزیں حاصل کی گئیں جنرل ضیاء کی طرف سے، اور شریف الدین پیرزادہ نے جو ہے 1973 کے آئین کو منسوخ نہ کر کے معطل کیا، اور پھر ویلڈنگ کر کے جمہوری اور غیر جمہوری کا ہائیبرڈ وغیرہ بنایا۔ تو یہ وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ جی اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور کیا کیسے جاتا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ آہستہ آہستہ سے اس کہانی کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتا، کس طرح سے کی جا رہی ہے، کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی میں بالکل لا علم ہوں۔ لیکن پھر آگے اپنی خبر جو وہ دے رہے ہیں وہ کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں اس طرح کی جس کے بارے میں وہ ڈرا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی جب گفتگو کا انہوں نے ذکر کیا کہ کہیں نہ کہیں شاید ہوئی ہوگی، نہیں ہوگی، لیکن وہ آگے کہتے ہیں کہ اب جب یہ بات چل رہی ہوگی تو کوئی اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ جب یہ بات چل رہی ہے تو کوئی حافظ آباد کا جادوگر بروئے کار ہے یا کوئی اور غیر جمہوری وزر جمر، جو یہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے، شاید فارسی کا استعمال کیا، یعنی کہ کوئی بہت ذہین فتین آدمی
ہے، جو کوئی بھی ہے اس نے حکومت کو مشورہ دیا ہے، یہی مشورہ دیا ہے کہ آئین میں پیر زادہ کی طرح کی ویلڈنگ نہ کی جائے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، برقع اتر جائے گا اور اس سے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جی اس مشیر نے قائل کر لیا ہے کہ جمہوری لبادہ انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر وہ خبر دینے جا رہے ہیں، جمہوری لبادہ انتہائی ضروری ہے۔ اس عمر و عیار کا فارمولہ یہ ہے کہ اقتدار اور اختیار لینے کے لیے جمہوری لبادہ اتارنا ضروری نہیں ہے، مطلب مارشل لا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جمہوری پیراہن کے اندر ہی اندر، ود ان دس جو یہ سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے، اس جمہوری پیراہن کے اندر ہی اندر جو ممکن ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے تو نظام مضبوط رہے گا۔ اب یہ وہ زبردست قسم کی خبر ہے جس کی طرف انہوں نے پوری تمہید باندھ کر اشارہ کیا ہے کہ شاید کوئی ایسا نظام آ رہا تھا، کوئی خبریں باتیں بننا شروع ہو گئی تھیں، لیکن کسی ذہین و فطین آدمی نے یہ مشورہ ان کو دیا کہ بھائی اس کو ایسے رہنے دو جس طرح سے بھی ہے۔ اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی جسے آپ کہہ لیں کہ کوئی اس کو بہتری میں کی طرف لے کر آنا ہے، تو جمہوری پیراہن کے اندر ہی جو ممکن ہو سکتا ہے، مطلب اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی، اب میں مطلب کنجیکچر اگر کیا جائے کوئی ترمیم وغیرہ کرنی ہوگی یا پھر کچھ اور کرنا ہوگا، تبدیلی لانی ہے، تو ود ان دس سسٹم جو ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، ود ان دس سسٹم، جس طرح سے 26ویں 27ویں ترمیم اور پھر ممکنہ 28ویں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کے اندر۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ پھر آگے جا کر وہ پھر اپنے جمہوریت کی افادیت کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنا ایک انٹرویو کی بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سابق وزیر اعظم جو تھے انڈیا کے اندر کمار گجرال، ان کے ساتھ جب انہوں نے انٹرویو کیا تھا تو ان کی بات دہراتے ہیں کہ اگر جمہوریتوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو بھی جائے تو اول تو لڑائی نہیں ہوتی جمہوریتوں کے درمیان، اور اگر کوئی لڑائی ہو بھی جائے تو پھر جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں، جو قوتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو سنبھال لیتی ہیں اور اس کو لمبا نہیں ہونے دیتی۔ تو یعنی کہ وہ ڈیموکریٹک پیس تھیسس کی جو تھیوری ہے وہ بتاتے یہاں پر نظر آتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ امپورٹنٹ بات کرتے ہیں جہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ خود بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں، میں اس کو کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ عاجز تو یہی عرض کر سکتا ہے کہ برقع نہ اتار۔ صحیح ہے، جو جمہوری میک اپ ہے وہ خراب ہو جائے گا، کل کو کیا ہو جائے۔ آگے پھر ایک اور بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کل کو کیا ہو جائے اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا اور پیش گوئی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ کل کو کوئی نیا واقعہ یا حادثہ پیش آئے گا تو سوچ اور منصوبہ بندی مکمل طور پر بدل بھی سکتی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ آج کی صورتحال تو یہ ہے، آج تک کی صورتحال یہی ہے کہ ایسا کچھ نہ کیا جائے، لیکن کل کو کیا ہو سکتا ہے، کل کو کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے، حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کھل کر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اور کہتے ہیں کہ جی مشرف کو بھی چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تھا، نام جو بھی دیا جائے سیاسی اور سول حکومت کو مکمل فارغ کر دیا جائے تو پھر فیصلے مشترکہ نہیں یک طرفہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ ساری باتیں کرتے ہوئے اگین وہی بات دہراتے ہیں کہ برقع نہ اتاریں، لیکن برقعے کے پیچھے جو برقعے میں لپیٹ کر انہوں نے یہ خبریں دی ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں خبر ہے وہ یہی ہے کہ باتیں ہوئیں شاید، اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو ظاہر ہے کہ یہاں تک پہنچی، اور پھر انہوں نے کالم لکھا، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو انہیں یہ باور کرا رہا ہے کہ اس پردے کو نہ ہٹایا جائے، اس برقعے کو نہ ہٹایا جائے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی تبدیلیاں، جو بھی ممکنہ اقدامات، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اندر رہ کر کیا جائے۔ اب یہ تو سارا تھا ان کا کالم۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ساری چیزیں بظاہر ٹھیک چل رہی ہیں، جب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جس طرح سے بھی کس طرح سے بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، تو اس وقت اس کالم کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یا پھر اس وقت یہ میں کہوں گا کہ اسی کالم تو ظاہر ہے انہوں نے اس لیے لکھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا تو انہوں نے کالم لکھا، تو اس کے ذریعے سے ہی ہمیں خبر ملی۔ تو اس وقت یہ سوچ کیوں پنپ رہی ہے
कौन सा ऐसा काम है जो होने जा रहा है, इसके ऊपर तो रावी खामोश है, खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी तरफ से वो हमें एक तो इशारा भी दे रहा है। और दूसरा, इस तरह के कॉलम लिखने का मकसद क्या होता है? इस तरह के कॉलम लिखने के कई मकासद होते हैं। आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने एक कॉलम लिखा था, तब भी बहुत ज्यादा शोर उठा था, और उसके बाद एक तरदीद भी आ गई थी जो है कि जी इस तरह की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर सुहेल वड़ाइच अपने बारे में जो है ना वो लिखते रहे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलां हूँ, ढिमका हूँ, लेकिन वो खबर तब भी दे गए थे और खबर वो अब भी दे गए। तो इस तरह की जो कॉलम लिखे जाते हैं उसके कई मकासद। एक तो जी इन्फॉर्म किया जा रहा है, एज ए जर्नलिस्ट वो बताने जा रहे हैं कि देयर वाज समथिंग एंड दैट वाज गोइंग टू हैपन, और किसी ने फिर आके उनको समझाया या कहा या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना हो। वो जो मर्द मोमिन था या वो फिर वो ज़हीन फतीन आदमी जो है या वो फिर हाफिजाबाद का जो वो लड़का है वो कौन है, इसके बारे में उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। और ये भी कहते हैं कि जी शायद उसकी बात को समझ लिया गया है और मान लिया गया है, और उसकी जो बात है वो यही है कि जो तब्दीली है वो कर ली जाए। तो इसका एक तो इन्फॉर्म करना होता है, दूसरा ये होता है कि खबरदार करना भी होता है। इस तरह के कॉलम लिखकर खबरदार भी किया जाता है। जाहिर है उन लोगों को जो शायद कुछ कुछ तंग कर रहे हो, या फिर कुछ शायद कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, या फिर इस तरह की कोई चीज हो, तो ये लिखकर उसको उनको भी खबरदार किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि जो हालात हैं, एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है कि जी लोग जो है वो इस वक्त आप देख लेना, इन्होंने कोई ऐसा कलम नहीं लिखा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा मिल रहा है, बिजली बड़ी महंगी हो गई है, लोगों को खाने के लिए बड़े मसाइल हैं, उस तरफ गवर्नेंस के हालात जो हैं, तो शायद इसी वजह से ही शायद तब्दीली आ रही हो, उन्होंने कॉलम ये लिखने की नौबत आई। तो उस तरह का उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये करके कम से कम एक डिस्ट्रैक्शन जरूर पैदा कर दिया कि अच्छा ये कुछ होने जा रहा है, तो वो क्या होगा, समथिंग लाइक। और इसके ऊपर मुख्तलिफ कंजेक्चर्स भी अब आएंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी और बहुत सारी इसमें होंगी। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से भी एक खबर आई थी कि शायद वो जा रहे हैं। उससे पहले फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर चली थी, उसमें हमने भी एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो उनका कॉलम है भुक्के में लिपटे हुई जो इसके अंदर खबरें हैं वो ये थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब आप भी इंतजार कीजिएगा, हम भी देखते हैं कि क्या कोई आने वाले दिनों में अगर कोई डेवलपमेंट होती है या फिर इसकी भी कोई तरदीद सामने आती है, उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब फिर अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे और फिर नए कॉलम लिखेंगे, या फिर वाकई कोई नहीं इस तरह का कुछ चीजें होंगी। को याद होगा कि उन्होंने एक किताब एक पहले वो लिखा था और फिर किताब आई थी उनकी, याद होगा ये कंपनी नहीं चलेगी, और फिर हमने देखा कि वो कंपनी नहीं चल सकेगी। तो सुहेल वड़ाइच साहब बहरहाल खबरें तो इनके पास होती हैं, पहुंचती हैं, तज्जिए साली नहीं होते, उनके पास कहीं ना कहीं से खबर होती है जिसके ऊपर वो फिर जो अपनी बुनतकारी करते हैं, जो अपनी जो लपेटते हैं उसको अच्छे तरीके से, और जिस तरह से वो बुर्का पहना के खबरों को देते हैं, तो ये उनका फन है, ये उनका जिसे कह लें कि एक टैलेंट है जो उसको वो पेश करते हैं। तो ये टैलेंट आज भी उनका सामने है। ये थी अब तक की वो डेवलपमेंट जो कि अभी तक कॉलम की सूरत में है, वो हमने आपके सामने रखी है। थैंक यू सो मच।